نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاراتیس کے اندر سورۃ النازعات کا آغاز ہے۔ سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 46 آیتیں ہیں۔ ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے تو اسی مناسبت سے اسے سورہ نازعات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی۔ فرمایا والنازعات غرقا، سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کے جسموں سے ان کی روح سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ پھر فرمایا والناشطات نشطا، اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کے جسموں سے ان کی روحیں نرمی سے قبض کرتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب کسی مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ نرمی فرماتے ہیں۔ حضرت خزرج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ میرے صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، بے شک میں ہر مومن کے ساتھ روح نکالنے کے معاملے میں نرمی کرنے والا ہوں۔ پھر آیت نمبر 3 تا 5 میں فرمایا، اور آسانی سے تیرنے والوں کی، پھر آگے بڑھنے والوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، اے کافرو تم پر قیامت ضرور آئے گی۔ فرمایا والسابحات سبحا، اور آسانی سے تیرنے والوں کی، یعنی اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین اور آسمان کے درمیان مومنین کی روحیں لے کر آسانی سے تیرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی۔ ارشاد فرمایا کہ پھر ان فرشتوں کی قسم جن کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی اس خدمت پر جلد پہنچتے ہیں جس پر وہ مقرر ہیں۔ پھر فرمایا فالمدبرات امرا، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، یعنی پھر ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں اور ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان تمام قسموں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اے کفار مکہ، تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا کام کسی وسیلے کے بغیر خود اسی کے حکم سے ہو جائے، لیکن قانون یہ ہے کہ کام وسیلے کے ذریعے ہو، کیونکہ دنیا کا ہر کام کائنات کا نظام چلانے پر مقرر فرشتوں کے سپرد ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض نام اللہ رب العزت اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، جیسے علی، سمیع، بصیر۔ انہی میں سے مدبر بھی ہے کہ رب تبارک و تعالی بھی تدبیر فرمانے والا ہے، اور فرشتے بھی مدبرات امر یعنی کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ فرمایا کہ اے کافرو تم اس دن ضرور زندہ کیے جاؤ گے جس دن ایک سینگ میں پہلی پھونک ماری جائے گی تو اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے زمین اور پہاڑ شدید حرکت کرنے لگیں گے اور انتہائی سخت زلزلہ آ جائے گا اور تمام مخلوق مر جائے گی۔ پھر اس پہلی پھونک کے بعد دوسری پھونک ماری جائے گی جس سے ہر چیز اللہ کے حکم سے زندہ کر دی جائے گی۔ ان دونوں پھونکوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور ارشاد فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ قیامت کا پہلا نفخہ آہاں پہنچا اور دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا۔ موت آ پہنچی ہے، موت اپنی ان تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے جو اس میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، جو کرنا ہے کر لو، اور موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، اس لیے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ اترتے چاند، ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فرمایا کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کفار کا حال یہ ہوگا کہ برے اعمال اور کبھی افعال کی وجہ سے ان کے دل خوف زدہ ہوں گے، اور اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ آیت نمبر 10 تا 14 میں فرمایا، کافر کہتے ہیں، کیا بے شک ہم ضرور پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہنے لگے، جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے، تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم موت کے بعد پھر زندگی کی طرف واپس کر دیے جائیں گے؟ کیا جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر ہوں گی تو پھر بھی ہم زندہ کیے جائیں گے؟ پھر مذاق اڑانے کے طور پر وہ کہنے لگے کہ اگر موت کے بعد زندہ کیا جانا صحیح ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو اس میں ہمارا بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اس بات کو جھٹلاتے رہے۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے لیے یہ کام دشوار ہے، کیونکہ وہ قادر برحق ہے اور اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا، اس وقت وہ دوسری پھونک ایک ہولناک آواز ہی ہوگی، اور اس کے بعد فوراً وہ زندہ ہو کر کھلے میدان میں آ پڑے گا۔ آیت نمبر 15 تا 26 میں فرمایا، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوٰ میں ندا فرمائی؟ فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اس سے کہہ، کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو تو ڈرے؟ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں ڈرنے والے کے لیے ضرور عبرت ہے۔ جب قوم کا جھٹلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشوار اور ناگوار گزرا تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جنہوں نے اپنی قوم سے بہت تکلیفیں پائی تھیں۔ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے جھٹلانے کی وجہ سے غمگین نہ ہو، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کفار کی طرف سے ایسی باتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ آپ میرے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں، جب اسے اس کے رب نے ملک شام میں طور میں پہاڑ میں کے قریب جو ہے واقع پاک جنگل طوٰ میں ندا فرمائی کہ اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے اور وہ کفر و فساد میں حد سے زیادہ گزر گیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو ایمان قبول کر کے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر کفر، شرک، معصیت اور نافرمانی سے پاکیزہ ہو جائے؟ اور کیا تو اس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ میں تجھے تیرے رب کی ذات و صفات کی معرفت کی طرف راہ بتاؤں تاکہ تو اس کے عذاب سے ڈرے؟ کیونکہ اس کے عذاب سے ڈر اسی وقت لگتا ہے جب اس کی جو ہے تمہیں معرفت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے فرعون کو روشن ہاتھ اور عصا کی بہت بڑی نشانی دکھائی،
اور تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور اس نشانی کو جادو کہنے لگا۔ پھر اس نے مقابلے اور فساد انگیزی کی کوشش کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے منہ موڑ لیا اور اس نے جادوگروں کو اپنے لشکروں کو جمع کیا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو فرعون نے انہیں پکارا اور ان سے کہا، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، میرے اوپر اور کوئی رب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اس طرح پکڑا کہ دنیا میں اسے غرق کر دیا اور آخرت میں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بے شک فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اس آیت مبارکہ پر سورۃ النازعات کا پہلا رکوع ختم ہوا۔ دوسرے رکوع کا آغاز آیت نمبر 27 سے ہوتا ہے۔ فرمایا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسے اللہ نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے فرمایا کہ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا؟ اس کے جواب میں تم یہی کہو گے کہ آسمان جیسی بڑی اور مضبوط چیز پیدا کرنے کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہ آسمان سے بہت چھوٹا اور کمزور ہے۔ تو جب تمہاری سمجھ کے مطابق تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ پر زیادہ آسان ہے تو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا تم انکار بھی نہیں کرتے۔ آگے آیت نمبر 28 تا 33 میں فرمایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور کسی ستون کے بغیر اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ایسا ٹھیک کیا کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور سورج کے نور کو ظاہر فرما کر اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی جو پیدا تو آسمان سے پہلے فرمائی گئی تھی مگر پھیلائی نہ گئی تھی، اور اس میں سے چشمے جاری فرما کر اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا جسے جاندار کھاتے ہیں، اور پہاڑوں کو روئے زمین پر جمایا تاکہ اس کو سکون ہو، اور جو کچھ زمین سے نکالا ہے وہ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 34 تا 41 میں فرمایا، پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے مخلوق کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی اور اس وقت مردے زندہ کر دیے جائیں گے تو اس دن آدمی کو اپنے اعمال نامے دیکھ کر وہ تمام اچھے برے اعمال یاد آ جائیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے، اور اس دن جہنم ظاہر کر دی جائے گی اور تمام مخلوق اسے دیکھے گی، تو وہ شخص جس نے سرکشی کی، نافرمانی میں حد سے گزرا اور کفر اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی اور اپنی نفسانی خواہشات کا تابع ہوا، تو بے شک جہنم ہی اس کا شخص کا ٹھکانہ ہے جس سے اسے نکالا نہیں جائے گا۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے جانا کہ اسے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اور اس نے اپنے نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے روکا، تو بے شک ثواب کا گھر جنت ہی اس شخص کا ٹھکانہ ہے۔ پھر آیت نمبر 42 سے 46 تک فرمایا، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی ٹھہرے تھے۔ فرمایا کہ مشرکین قیامت اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں آنے والی خبریں سنتے تھے تو انہوں نے مذاق کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟
اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے کافر آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب ظاہر ہوگی اور کس وقت قائم ہوگی۔ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ قیامت کب اور کس وقت واقع ہوگی۔ قیامت ایسی چیز ہے کہ اس کے واقع ہونے کے علم کی انتہا آپ کے رب تک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے ڈرائیں جو ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور آپ کا ڈرانا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ آپ کو قیامت واقع ہونے کا علم بھی ہو، کیونکہ اس کے علم کے بغیر بھی آپ کی ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے۔ کافر جس قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان قریب اسے دیکھ لیں گے، اور گویا کہ جس دن کافر قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکی اور دہشت کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کی مدت بھول جائیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک رات یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی رہے تھے۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت واقع ہونے کے وقت کا علم نہیں دیا تھا۔ لہٰذا یہ اس بات کے منافی نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام غیوب کا علم عطا نہیں فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ چیزوں کی غیبی معلومات نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ آپ کو علم ہونے کے باوجود کچھ باتیں چھپانے کا حکم تھا۔ اس آیت مبارکہ پر سورۃ النازعات اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے سورۃ النازعات کے اندر سماعت کیا ہے۔ اللہ کریم قرآن کو سمجھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔